مطلب کہ سوشل میڈیا پہ غلط کام کر رہا ہو اس کو تقویت دینے والے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں. کیوں سنتے ہیں آپ ایسے شخص کو, کیوں دیکھتے ہیں آپ اس کی چیزوں کو؟ جب آپ جاتے ہیں وہاں پر, جو بھی نیا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, 5 لاکھ, یار کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی, پھر وہ بھی دیکھتا ہے اور اس طریقے سے باتیں ذہن میں آتی ہیں. اب ہمارا ذہن خالی ہے, وہ اپنی کچھ باتیں بیان کر رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کر رہا ہے, اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. ہمیں باقاعدہ دلائل کے ساتھ اور کسی اچھے سلجھے ہوئے عالم سے سیکھنے چاہیے. یہ جب دلائل سے آپ سیکھ لیں گے, قرآن و حدیث کے دلیلیں ہوں گی, کوئی وسوسہ آ ہی نہیں سکتا ہے. جب کوئی بھی بات ایسی کہے جو جمہور کے خلاف ہو, میجورٹی کے خلاف ہو, وہ بات ضرور غلط ہوگی. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی. ایک روایت میں فرمایا ہمیشہ بڑی جماعت کی پیروی کرو, جو علیحدہ ہوا اسے آگ میں علیحدہ کیا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ ہمیں چلا. یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے راستے پہ چلا, ہمیں حدیث کے راستے پہ چلا, نہیں, انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا. آپ خود سوچئے ایک تنہا آدمی کیسے صحیح ہو سکتا ہے جو جمہور کے خلاف, جو قرآن کے خلاف, جو حدیث کے خلاف بول رہا ہے. اور آخری بات اور عرض کر دیتا ہوں بس, کہ یاد رکھیں ایسے ایک نہیں لاکھوں فتنے اٹھے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں. یہ بھی ختم ہو جائے گا جو بھی شخص ہے. تو آپ خامخواہ پریشان ہوتے سمجھتے ہیں کہ یہ جو اٹھا ہے یہ آسمان تک جائے گا اور ایسا پھیل جائے گا پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے ٹینشن نہ لیں. جو میں نے بات سمجھائی اس کو 2-3 دفعہ ریپیٹ پروگرام میں سن لیں. چلے مفتی صاحب, آپ نے یہ مان لیا کہ کل تک جب آپ لوگوں کو یہ دھوس لگاتے تھے کہ فلاں دربار پہ اتنے لوگ آتے ہیں تو یہ بابا جی کے حق میں ہونے کی دلیل ہے, وہ دلیل تو اب مر گیا. ہاں, کیونکہ مزارات کے اوپر رش ہونا دلیل نہیں ہوگا. اگر میری ویڈیوز ملینز میں جا رہی ہیں تو یہ دلیل نہیں ہے نا زیادہ لوگوں کا دیکھنا, تو زیادہ لوگوں کا پھر مزارات کے اوپر جانا بھی کوئی دلیل نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ تم کو کہ دلیل نہیں ہے. پھر ہم بتائیں گے کہ واقعی اسلام میں کوانٹٹی دلیل نہیں ہوتی, کوالٹی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے تو دیوبند کو, اہل حدیث کو اور شیعہ کو قادیانی کافروں کے ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ سب کے سب مرتد ہیں. اور یہ 1,00,000 دفعہ بھی اگر ذبیحہ کے اوپر اللہ کا نام لیں گے تو ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. کس کتاب میں؟ احکام شریعت, جس کے نام کے اوپر مفتی صاحب آپ نے اپنے پروگرام کا نام احکام شریعت رکھا ہوا ہے. تو یہ بتانا تھا نا کہ یہ ان مرتدین کو نہیں سننا, اپنے فرقے کے علماء کو سننا ہے. تو یہ آپ جو ایک 2 نمبری کرتے ہیں نا اور چیزوں کو چھپا کے بیان کرتے ہیں کہ ان سے نہ سیکھیں, علماء سے سیکھیں. اصل میں کہا کریں کہ ہمارے فرقے کے علماء سے سیکھیں, یہ نہ کہا کریں کہ علماء سے سیکھیں. اور دیکھیں ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ خود جن بزرگوں کو اپنا بڑا مانے ہوئے نا, بابا جانی جن کے مرید ہیں مفتی اکمل صاحب, وہ خود کیمرے میں کہہ رہے ہیں میں 8 کلاس مشکل سے پاس ہوں, وہ بھی گجراتی زبان میں. میٹرک نہیں کیا ہوا بابا جانی نے, جی ہاں, اور عالم کی ڈگری بھی نہیں کی ہوئی. یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ 5ویں میں مدرسے میں تھے, نہیں, ایک چھوٹی سی مسجد کے امام مسجد تھے. وہ خود کہتے ہیں میں عالم بھی نہیں ہوں, اور ان کو کہتے ہیں امیر اہل سنت, یعنی پورے فرقے کا امیر ہے. لو سامو, ان کو تکلیف اس سے ہوتی ہے جو ان کے فرقے کی منجی ٹھوکے. اب آپ کو سمجھ آئی مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ ورنہ اپنے اپنے فرقوں کے سارے جاہل انہوں نے اپنے سروں کے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں. جنید جمشید کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ ممبر میں نہیں بٹھایا ہوا تھا, سامنے مولوی بیٹھ کے ایسے سن رہے ہوتے تھے. بالکل اچھی بات ہے, دین کی بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے, میں اس حق میں ہوں, لیکن میں ان کو ریئلائز کروں گا کہ تم نے خود اپنی ڈیفینیشن میں جن لوگوں کو جائز سمجھا ہے وہ ممبروں میں بٹھایا ہے صرف اس لیے کہ تمہارے فرقے کے ہیں. ذاکر نائک نے کئی اہل حدیث کی مساجد کے اندر جا کے جمعے پڑھائے ہیں, سامنے مولوی ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس بندے کو تو عربی بھی نہیں آتی, نہیں جی وہ دین تو بیان کر لیتے ہیں. اور اس سے پڑھ کر یہ سارے مولوی آپ کو بتائیں گے فلاں ایک انگریز ہے, اس نے نبی الاسلام کی شان میں ایسی کتاب لکھی ہے کہ کمال کر دیا. اس انگریز کے پاس ڈگری کوئی نہیں, اس کے ساتھ انجینئر نہیں لکھا ہوا, اس کی تعریف ہم کر سکتے ہیں چاہے کافر بھی ہو. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اس کو سپورٹو ابن عباس کا ایک قول ہے, مشکات کی فٹ نوٹ پہ شیخ صاحب نے نقل کیا کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے ملے حاصل کر لو. سوائے انجینئر صاحب کے, یہ بریکٹ میں آج کے دور میں یہ اس حدیث کے اندر, جیسے حدیث میں بھی آپ پتہ جھوٹی حدیثیں بھی شامل ہو جاتی ہیں, یہ بیچ میں جھوٹا فکر ہے جو علماء نے شامل کر لیا. جہاں سے ملے حاصل کرو. حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ سکھایا کہ جو رات کو پڑھ لے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا. نبی الاسلام نے فرمایا 3 دنوں سے جو انسانی شکل میں آ رہا تھا نا, تجھے تو پتہ نہیں چلا وہ شیطان تھا, لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ حفاظت کے اوپر معمور کرتا ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو اس کی آپ نے تصدیق کرنی ہے. اس کائنات میں سب سے مردود بارگاہ اگر کوئی ہے تو شیطان ہے. میرا نمبر تو اس کے بعد ہی آتا ہے ان کی نظر میں. اور رہی بزرگوں کے اوپر گرفت, تو جو میں گرفت دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتوں پہ کر رہا ہوں, بریلوی سارے میرے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں جنید صاحب کام چک کے رکھو, بالکل گستاخ تھے. ہاں, اور جو میں بریلویوں کی گستاخیاں ہائی لائٹ کر رہا ہوں, دیوبندی میرے ساتھ ہے, اہل حدیث میرے ساتھ ہے, کہتے ہیں چک کے رکھو کام, سانو نہ کچھ کہو, انہوں نے چک کے رکھو. تو میرا کوئی ایک عقیدہ نظریہ ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے وہ نظریہ ایگزسٹ نہ کرتا ہو, اور آج بھی اس نظریے کے اوپر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں. یعنی کروڑوں دیوبندی کہتے ہیں نا کہ بریلویوں کے اندر یہ مسئلے ہیں, تو میں اکیلا تو نہیں ہوں. کروڑوں بریلوی کہتے ہیں نا کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے, تو میں اکیلا تو نہیں ہوں غلط کہنے والا. چشتی رسول اللہ کے اوپر
جو بندی سامنے آ جاتے ہیں دفاع کرنے کے لیے الزامی جواب کے طور کے اوپر. تو میں اکیلا کہیں پہ بھی نہیں ہوں. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تمہاری پبلک میرا نیگیٹو تعارف سنتی ہے تم سے, اور اپنے 1200 سال کے بابوں کو چھوڑ کے میرے ذریعے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچ جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میں سے مجھے ریئل ٹائم بتائیں, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا نیگیٹو تعارف ہوا تھا کہ بڑی پیڑی شاید گروپ بچ کے رہنا. اور کریں تو ان کا شکریہ ادا کریں علماء کا. تو صراط الذین انعمت علیہم سے پہلے ہے اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر. اب مجھے بتائیں یہ سیدھا راستہ کیا انبیاء کو عطا ہوتا ہے یا غیر انبیاء کو؟ بس بات ختم ہوگی. ایسے کر کے کان کو پکڑتے ہو, سیدھا سیدھا کہو کہ رسول اللہ کے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم اللہ نے ساتھ اس لیے فرمایا تاکہ یہ بتایا جائے کہ جو پیغمبر کا راستہ اختیار کرتا ہے اس پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. انہوں نے پکڑ کے بزرگوں کو پوچھنا شروع کر دیا, یار یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں دیکھ کے انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا. اس میں سے یہ نکالنا تھا, اس میں سے یہ نکالنا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں, ان کے رب کی کیا شان ہے جس نے اپنے پیغمبر کو یہ معجزات دیے. لیکن کرسچن نے دوسرا راستہ اختیار کیا. آج ہم کرسچن کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں تم لوگ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو, جس طرح تم لوگ کہتے ہو ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں. ایک ہی بیماری ہے دونوں طرف, دیکھ لو. اگر کوئی نہیں مانتا تو میں اس سے پوچھوں گا, اگر وہ بریلوی ہے, کہ بتاؤ کروڑوں جو بندی حکیم الامت مانتے ہیں اشرف تھانوی کو, تو کیا اشرف تھانوی صراط الذین انعمت علیہم ہے؟ وہ کہیں گے مردود ہے. تھانوی رسول اللہ کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہے, بس ختم ہو گیا. اور اگر میں احمد بریلوی کو کہوں کہ یہ مجدد دین و ملت ہے, کروڑوں جو بندی کہیں گے نہیں تو مجدد دین بدعت ہے. یہ ہو گیا جی آپ کا صراط الذین انعمت علیہم, لو سامو. ہاں اللہ کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم کون ہے؟ وہ صرف انبیاء, اہل البیت اور صحابہ کرام. ان کے بعد قیامت تک وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں گے. لیکن ہم ڈیفینیٹلی انگلی سے اشارہ کر کے قسم اٹھا کے کسی کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے, حسن ظن رکھ سکتے ہیں بس. انہوں نے نہ صرف کلیم کیا, ان کی بنیاد پہ دوسروں کو گمراہ ڈکلیئر کر دیا. یہ ٹوٹل اوقات ہے تمہاری صراط الذین انعمت علیہم. یہ جھوٹ بولنا بند کرو. اور یہ وہی مفتی اکمل ہے جس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا, کیوں ٹی وی پہ ویڈیو میں آ کے کہا کہ ہم امی سے روٹی نہ مانگے, یہ بھی شرک ہو جائے گا. یہ بابوں سے مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنے کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ امی سے بھی روٹی مانگتے ہیں. اللہ کے بندوں, مری ہوئی امی سے تو کسی نے کبھی روٹی نہیں مانگی. اوے امی تو ظاہری سبب ہے. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ سے رہو. آپ میرے سامنے بیٹھے, میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بغداد میں مابی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں کہ غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیا بھیج دو, قیامت تک نہیں بھیج سکتے. وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں, ظاہری سبب نہیں ہو سکتا. وان ھذا صراطی مستقیما, اور یہ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے. فاتبعوہ, بس اسی کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل, اور ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرنا, وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. اور پھر نبی اسلام نے فرمایا یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں نا, ان میں ہر راستے پہ شیطان بیٹھا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے, تم نے میرے راستے پہ رہنا ہے, نبی اسلام کے راستے کے اوپر. اور مزے کی بات بتاؤں, اس کا ایک طریق جو ہے نا وہ سنن ابن ماجہ میں ہے, اس کے صحت میں کلام ہے لیکن وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. اس میں ہے کہ نبی اسلام نے 2 ٹیڑھی لکیریں اس طرف کھینچی اور 2 اس طرف, یعنی وہ 4 مسلے جو کعبے میں تھے, اور کہا کہ سینٹر والا جو ہے نا یہ صراط مستقیم ہے, یہ شیطان کے راستے ہیں. اس میں بزرگوں کا قصور نہیں ہے, ان کی طرف غلط منسوخ. آج ہم کرسچینٹی کو سمجھتے ہیں نا دنیا میں شرک کے علم بردار ہیں سب سے بڑے, حالانکہ ایک پیغمبر کے ماننے والے ہیں. لیکن عیسیٰ ابن مریم سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں. ہمارا اختلاف کرسچینٹی سے ہے. ادھر بھی ان بابوں سے ہمارا اختلاف ہے جو ان بزرگان دین یا ان محدثین کی طرف غلط عقائد منسوخ کیے ہیں. ان محدثین کو تو ہم مانتے ہیں بھائی, ان کا تو ہم اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں ہم نے سجائی ہوئی ہیں. یعنی حضور کہہ رہے تھے عدی ابن حاتم, تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور تمہارے بابوں کا خدا اور. آگے سے عدی بن حاتم کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ میں تو عام آدمی ہوں, میں تو علماء سے پوچھ کے چلوں گا نا. حضور نے کہا نہیں, یہ جو تم علماء کے پیچھے چلتے تھے نا وہ حلال و حرام وہ بتا رہے ہوتے تھے, کتابیں نہیں تھی سپورٹ کر رہی ہوتی. تمہیں چاہیے تھا تم کتابیں سنت کو فالو کرتے جو تمہارے پاس موجود تھی, تم بزرگوں کو فالو کرتے رہے. تو یہ جو نعرہ ہے نا مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, یہ نبی اسلام نے سکھایا. گویا کہ اس میں یوں ہی ہے اے عدی بن حاتم, تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, یعنی کہ تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے خدا تو سب کا ایک ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی اسلام نے ایک انصاری صحابی کو ایک مشن پہ روانہ کیا. راستے میں انہیں غصہ آ گیا, انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آگ کا الاؤ جلاؤ. جب وہ بہت بڑا آگ کا الاؤ جل گیا, انہوں نے کہا دیکھو میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس آگ میں کودو. ایک بندہ بھی تیار نہیں ہوا کیونکہ وہ انفی نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کے ساتھ جڑے تھے, تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ پھینک رہا ہے, ہم تیری بات نہیں مانیں گے. واپسی پہ حضور کو شکایت لگائی, آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مان لیتے نا تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے, منکر میں نہیں. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. اگر رسول اللہ نے جو ڈائریکٹ امیر بنایا ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف بات کرے تو اس کی اطاعت سے سیدھا آپ جہنم میں جائیں گے. تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں, اس انصاری صحابی جیسا ہے ہی نہیں, تیرے سارے امام تھے شاہی کوئی نہیں. رزلٹ نکلا کہ نہیں؟ 1905 یا 6 میں لکھی گئی اسام الارمین, آج ہے 12 مئی 2024. اس ٹائم جتنے جو بندی تھے نا آج اس سے کم از کم 5 گنا زیادہ دنیا میں جو بندی موجود ہے. 168 ملکوں میں صرف تبلیغی جماعت پہنچ چکی ہوئی ہے. تو تمہارے اعلیٰ حضرت کا فارمولہ تو مر گیا کہ تاریخ میں لاکھوں لوگ آئے ختم ہو گئے, بھئی جو بندی تو کوئی نہیں ختم ہوئے. اور جو بندیوں سے بھی کہیں گے کہ تمہارے بھی بزرگ کہتے تھے نا بڑے فتنے آئے ختم ہو گئے, بھئی احمد بریلوی کے ماننے والے تو اس میں کروڑوں میں موجود ہیں.
پریکٹیکلی ثابت ہو گیا نا کہ ایسا نہیں ہوتا. نہ اس طریقے سے اپنے آپ کو تسلی دی جاتی ہے جھوٹی. علمی بات کرو. جو چیز ختم ہو گئی نا وہ تمہارے 4 مسئلے اٹھا لیے اللہ نے. دیکھ لو 400 سال تک تم نے سلطنت عثمانیہ کی بدماشی کی بنیاد کے اوپر 1517 سے 1917 تک کعبے کی جمعیت کو توڑا, بدعت داخل کی کعبے میں, 4 مسئلے ڈالے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے, حنفی شافعی مالکی حنبلی. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے بدعت ختم کر دی. ہاں اس کے بارے میں بھی یہ بولو نا کہ تاریخ میں لاکھوں گمراہیاں آئی اور وقت کے ساتھ ختم ہو گئی, جن میں سب سے بڑی گمراہی تمہارے بزرگوں کی پھیلائی ہوئی 4 فرقوں کی بنیاد پہ کعبے میں 4 مسئلے ڈالے تھے. جرأت کرو نا بولو, ہمارے پاس تو رنگین تصویریں ہم ساتھ لگائیں گے. تمہارے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی نے تو بار شریعت میں نقشہ بنایا ہوا ہے 4 اماموں کے مسئلوں کا, کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے لکھی کہ اس ٹائم تک مسئلے آئے تھے. یہ تو سعودی حکومت نے آ کے اٹھایا اور ان کا اجماع اٹھا کے جو ہے نا وہ بحر عرب کے اندر پھینک دیا اللہ کے فضل سے, اور ہم نے وہاں سے نکال کے بحر الکاہل میں پھینک دیا جو سب سے زیادہ گہرا ہے. السلام علیکم.